بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشیل۔ آج 18 سپتمبر ہے، جمعرات کا روز ہے، اور اس وقت سپہر کے 3:30 بجے ہیں۔ آج دو موضوعات کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اختصار کے ساتھ: اسرائیل اور عالم اسلام، دوسرا پاکستان اور افغانستان۔ ان دو موضوعات پر میری معروضات کو ذرا غور سے سنیے گا۔ اس وقت جب کہ میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں، ایک قیامت بپا کر رکھی ہے اسرائیل نے فلسطینیوں پر، غزہ کی پٹی پر۔ اس حد تک آگ برسائی جا رہی ہے فلسطینیوں پر کہ ہر طرف دھواں اور لاشیں دکھائی دے رہی ہیں، اور جو بچ گئے ہیں کوئی پیدل بھاگ رہا ہے، کوئی گاڑیوں پر اپنا سامان رکھا ہوا ہے اور ایک انجانی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ وہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ حالانکہ 4 دن قبل 50 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ اکٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ابھی پرسوں 50 سربراہان مملکت اکٹھے ہوئے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں، اور ایک 19 نکاتی ایجنڈے کا اعلان کیا۔ ابھی سیاہی بھی نہیں سوکھی تھی اس ایجنڈے کی کہ اسرائیل نے وہاں تباہی مچا دی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تھوڑا سا خوف محسوس کرتا کہ 50 اسلامی ممالک کے سربراہان اکٹھے ہوئے۔ ناظرین کرام، مجھے کہنے دیجیے، میں اللہ وجہ علم و تجربہ کہتا ہوں کہ یہ 50 ہجڑے اکٹھے ہوئے تھے، ان میں سے کسی میں کوئی دم ہم نہیں ہے۔ میں لکھ کر دیتا ہوں ناظرین کرام، یہ سارے کے سارے امریکہ کے طفیلی ہیں۔ یہ دم ہلانے والے وہ جانور ہیں امریکہ کے قدموں میں، اس کے بوٹ چاٹ کر۔ اور امریکہ کون ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ امریکہ اسرائیل ہے، کیونکہ اسرائیل کی دولت سے، سرمایے سے امریکہ چلتا ہے۔ امریکہ کی پوسٹ پر جوس مسلط ہیں، بظاہر آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن اسٹیٹ کو جو قوتیں چلاتی ہیں وہ قوتیں مشتمل ہیں ان کی اکثریت یہودیوں پر۔ اور یہ جو تھیری ہے، اس سے دستبردار ہونا پڑے گا کہ جناب مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل جنگ بندی کرے اور غزہ کی پٹی پر فلسطینیوں کو رہنے دے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 3 ماہ پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی بڑی تفصیلاً۔ اس میں نے کہا تھا کہ آپ ہونی شدنی کو سمجھ لے کہ وہ ہو گئی، ایک فلسطینی کو بھی وہ وہاں نہیں رہنے دے گا غزہ کی پٹی پہ۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ عنقریب آپ کی آنکھیں دیکھیں گی کہ یہ بیچارے فلسطینی، کیونکہ کمزوری کا نتیجہ بیچارگی ہوا کرتا ہے۔ جب کوئی لاوارث ہو، آگے پیچھے کوئی نہ ہو، 50 اسلامی ممالک کے ہوتے ہوئے یہ 50 جو اکٹھے ہوئے تھے، تو پھر یہی حالت ہو، پھر انجام بھی یہی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، میں نے کہا تھا کہ یہ تقسیم کیے جائیں گے، کچھ کو سوڈان لے لے گا، کچھ کو یو اے ای والے لے لیں گے، کچھ کو قطر لے لے گا، کچھ کو بحرین لے لے گا، کوئی شاید پاکستان کے حصے میں آ جائے، کوئی اسی طرح اسلامی وہ مملکتوں میں بانٹ دیے جائیں گے، کوئی ترکی چلے جائے۔ ایک فلسطینی کو بھی نہیں رہنے دے گا اگر اسی طرح اسے کھلا چھوڑا گیا اسرائیل کو، جس طرح آج وہ کھلا ہے کہ اسلامی ممالک میں سے کسی کی جرت نہیں کہ کوئی اسے روک سکے۔ یہ وزرائے خارجہ کے اجتماع دوحہ میں، اور اس کے بعد سربراہان مملکت 50 ممالک اسلامی ممالک کے، ان کا اجتماع۔ اس سے پہلے قطر جو کہ چاہ رہا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے ضروری ہے کہ جنگ بندی ہو جائے، اس نے حماس کی قیادت کو بلوایا۔ اسرائیل نے حملہ کر دیا اس پر، دارالسلطنت دوحہ پر، جبکہ قطر کے اندر امریکی ٹھکانے موجود ہیں، حساس رڈار لگے ہوئے۔ نہ صرف وہاں، آس پاس کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بھی امریکی ٹھکانے موجود ہیں، اور امریکہ یہاں بیٹھ کر باقی دنیا پر اپنی نظر رکھتا ہے، یعنی یہ اس کی جاسوسی کے اڈے بھی۔ اور کیا یہ ممکن ہے کہ امریکہ کا سارا نظام شل ہو کر رہ جائے اور اسرائیل یہاں ہوائی حملہ کر کے اور پھر واپس بھی چلا جائے؟ ممکن نہیں۔ امریکہ کی آشیرواد، اس کے تعاون کے ساتھ ہی کچھ ہوا ہے، سب کچھ ایک میسیج دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیے ناظرین کرام کہ اسرائیل نے جو نقشہ اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے، اس میں صرف اسرائیل نہیں، غزہ کی صفائی نہیں، اس میں اردن کا علاقہ بھی، لبنان بھی ہے، اس میں شام کا علاقہ بھی ہے۔ ایک گریٹر اسرائیل ان کا خواب ہے، اور یہ وہ خواب ہے جس کے ساتھ تقدیس جڑی ہوئی ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، یہ انہی کی اولاد ہے۔ یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام جنہیں کنویں میں ڈالا گیا، پھر وہ مصر پہنچے، وہاں بادشاہ ہوئے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی باقی اولاد 11 بھائی وہاں اکٹھے ہو گئے، پھر ان کے قبیلے بنے، پھر محکوم بنا لیے گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام ان کی نجات کے لیے آئے۔ اس کے بعد پے در پے ان کے اندر انبیاء کا نزول ہوتا رہا، یہ انبیاء کا مذاق اڑاتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کے سبب ان پر لعنت بھیج دی کہ جاؤ، جہاں پیر رکھو گے تمہیں زمین جگہ نہیں دے گی۔ لیکن انہیں یہ بشارت بھی دی گئی ناظرین کرام کہ پھر جب ان گناہوں کی سزا ہم تم
پر پوری کر دیں گے، یہ ان کی کتاب کہتی ہے۔ تو پھر خزائنۃ الارض یعنی اس دنیا بھر کی دولت پر آپ کو ہم تسلط دے دیں، اور پھر آپ ایک آسمانی بادشاہت قائم کرو گے۔ یہ وہ آسمانی بادشاہت قائم کرنے نکلے ہوئے، کہاں کہاں سے اکٹھے کر کے لا کر بسایا گیا انہیں آج سے 78 برس پہلے۔ آج وہ ایٹ کی قوت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی مڈل ایسٹ کے بارے میں کم از کم اس کا اختیار امریکہ کے پاس نہیں ہے، مارکو روبیو کے پاس نہیں ہے، ٹرمپ کے پاس نہیں ہے، نیتن یاہو کے پاس ہے۔ یہ ہے پوزیشن اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر۔ اور یہ جو 50 سربراہان مملکت اکٹھے ہوئے تھے، مجھے کہنے دیجیے 50 خواجہ سرا اکٹھے ہوئے تو ان سے آپ کیا توقع کر سکتے؟ جنگ کریں گے؟ وہ کسی مردانہ رویے کا صدور ہوگا ان سے؟ وہ مرد ہے ہی نہیں، تو مردانہ صدور کہاں ہوگا؟ یہ ہے حالت۔ اسرائیل کے بارے میں آج پھر میں دوہرا دیتا ہوں کہ ایک بھی فلسطینی وہ وہاں نہیں چھوڑیں گے۔ ان بیچاروں کی تقسیم عمل میں آئے، بس یہ ہے مستقبل۔ اب آئیے ذرا پاکستان کی طرف۔ ناظرین کرام، یہ تو آپ کو علم ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات اول روز سے بہت کشیدہ چلے آ رہے ہیں۔ افغانستان کبھی بھی ہمارا دوست ملک نہیں رہا، وہ شاید ہماری ہی وجہ سے۔ ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کوئی قابل فخر کبھی بھی نہیں۔ چین جس کی دوستی کے ہم دعوے دار تھے، وہ دوستی بھی اب ہوا میں، فضا میں تحلیل ہوتی آپ کو دکھائی دینا شروع کرتی۔ میں کہتا چلا آ رہا ہوں پچھلے 1 سال سے آپ روس اس کے خلاف آپ امریکہ کی گود میں جا بیٹھے ہیں، یعنی پاکستان۔ تو اس خطے کے اندر ایک تنہائی کا عالم ہے، اکیلے پن کا عالم ہے اس خطے کے اندر۔ اس خطے کے اندر جس خطے سے ایک نئی سپر پاور ابھر کر سامنے آ گئی، اور اس سپر پاور کے ساتھ وابستہ مضبوط ممالک جو اس کے اتحادی، اور ہم اپنے ہی علاقے کی نئی سپر پاور کے محالف کیمپ میں جا کر بیٹھتے ہیں، یعنی امریکہ کی گود۔ پاکستان پر اس وقت ناجائز ترین حکومت قابض ہے۔ یہ کہنے دیجئے کہ یہ حکومت بالکل ظاہری ہے، جس طرح پتلیاں ہوتی ہیں، نچاتا انہیں کوئی اور ہے۔ اس وقت سارے کا سارا اقتدار موجودہ فوجی قیادت کے ہاتھ، خارجی امور ہو یا داخلی یا مالیاتی، سارے کا سارا اختیار فوجی قیادت کے پاس ہے۔ اس وقت اس ملک کے فیصلہ سازوں نے گزشتہ 3 برسوں سے بالخصوص افغانستان کے ساتھ بلا وجہ ایک رقابت پیدا کر رکھی ہے، اور جان بوجھ کر اس رقابت کو ہوا دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں؟ وہ اس لیے ناظرین کرام کہ امریکہ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے، اور دوسرا بلوچستان اور KPK کے عوام اور عوامی مطالبات کو دبانے کے لیے، اور ان دونوں صوبوں کے قدرتی وسائل پر بزور قبضہ رکھنے کے لیے ایک ہوا کھڑا کر رکھا ہے۔ میں جو آپ سے کہوں گا ناظرین کرام، چونکہ یہ افغانستان بالخصوص میرا موضوع رہا ہے، میں نے اس پر بہت خامہ فرسائی کی ہے، اخبارات میں لکھا ہے اس موضوع پہ، اس لیے مجھے کہنے دیجئے کہ افغان پاک تعلقات کی نوعیتوں کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ اور ذرا دیکھیے کہ کسی کی سرزمین، اس کے دفائن، یعنی اس کی زمین میں موجود قدرتی وسائل اور خزانے، اگر آپ اس پر قبضہ کر لیں گے، وہ وقت لد گیا، وہ وقت گزر گیا کہ جب اس علاقے کے نام نہاد سردار اور خوانین کو ساتھ ملا کر آپ اپنا قبضہ رکھتے تھے۔ اب وہ وقت گزر گیا ہے۔ اب ایک ایسی نوجوان باشعور نسل وجود میں آ چکی ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے وہ رد عمل بھی دیتی ہے۔ KPK اور بلوچستان قبضہ قائم رکھنے کے لیے اب ملٹری آپریشنز کیے جاتے ہیں۔ جب ملٹری آپریشنز کیے جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ بندوق اٹھا لیتے ہیں، اور پھر جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہ ان پر حملہ ور ہوتے ہیں، اور جہاں سیکیورٹی ایجنسیز کو موقع ملتا ہے وہ کشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں، اور ایک جنگ کا عالم ہے دونوں صوبوں کے اندر۔ افسوس یہ ہے کہ لڑائی کچھ اور ہے اور دکھائی ہمیں کچھ اور جاتی۔ بے انصافی پر رد عمل ہے KPK کے عوام کا اور بلوچستان کے عوام کا، جسے میں جائز سمجھتا ہوں، لیکن جو واقعات ہو رہے ہیں ان پہ کوئی فاسق ہی خوش ہو سکتا ہے۔ آئے دن آپ سنتے ہیں کہ ہاں، جو سنتے ہیں وہ کبھی کبھار سنتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان اور افسران اپنی عزیز جانوں کی بازی ہارتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح بلوچ اور KPK کے عوام، وہ بھی خون میں لت پت روزانہ ہوتے ہیں، لیکن خبر باہر نہیں آتی۔ نیم جنگ کا عالم ہے ان دونوں صوبوں کے اندر۔ اس سیاسی لڑائی کو، حق طلب کرنے اور حق دبانے کی لڑائی کو کسی جگہ پہ فتنہ الہندوستان کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور کہیں سے فتنہ الخوارج کے نام سے، جو کہ ایک سنگین مذاق ہے۔ اب ایک طرف
بلوچستان اور KPK میں لڑائی وہاں کی عوام سے جنہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے، امریکہ کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ایک تو تیل پیدا کرنے والے مسلم ممالک نہیں ریاستیں، اور ان ریاستوں پر قابض ناجائز حکمران خاندان وہ انہیں مالی معاونت دیتے۔ دوسرا، امریکہ کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب ہم تو دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ مغرب کو اور امریکہ کو بھی افغانستان کے حوالے سے ایک خوف اور خطرہ تو لاحق رہتا ہے، پھر وہ بھی نہیں ڈالرز دیتے، پیسے بھی ملتے ہیں اور قربت کے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں۔ امریکہ پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہم ہیں جو دہشت گردی کے سامنے دیوار بنے ہوئے ہیں، نہیں تو یہ دہشت گردی جو ہے وہ پار کر کے یہ عرب کو تو یہ آپ تک پہنچ سکتی ہے۔ دوسرے عالمی سطح پر انہیں یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ خالی پروپیگنڈا نہیں، اس میں حقیقت بھی ہے کہ ہندوستان بلوچستان میں اور KPK میں افغانستان کے راستے یہ ساری دہشت گردی کروا رہا ہے۔ چونکہ یہ بظاہر نظر بھی آتا ہے، اب اس کی آڑ میں پھر ہماری خفیہ ایجنسیاں ادھر آگ اور خون کی ہولی کھیل، جس سے علاقہ کا امن کا گہوارہ بننے کی بجائے خوف کا منظر پیش کرتا ہے کہ پتہ نہیں کہ ابھی پچھلے دنوں کیا ہوا تھا۔ اس کے امکانات پھر بھی موجود ہیں، اور یہ ساری کی ساری جو صورتحال ہے بنائی ہوئی پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے دراصل اپنے بھاری وجود کے جواز کے لیے بھی نہیں ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستان کی صورتحال انتہائی پتلی ہے۔ اس وقت جھوٹ کا عالم ہے، فریب کا سکہ چل رہا ہے، ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پر عمل ہو رہا ہے۔ اشد ضرورت ہے کہ سلسلے یہیں پہ روک دیے جائیں۔ یہ جو فضول قسم کے لوگوں کو لا کر قوم کے سروں پہ مسلط نلائکوں کیا ہوا ہے، اسے دستکش ہو جائیں۔ عمران خان وہ واحد امید ہے، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، جو اس وقت دلدل میں پھنسے اس ملک کو نکال سکتا ہے اور ترقی اور بہتری کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے۔ تصور ذرا کیجئے، اگر اس وقت جبکہ اسرائیل یہ کچھ کر رہا ہے غزہ کے اندر، دوحہ پر حملہ، اور پھر آج جس وقت میں یہ ولاگ کر رہا ہوں تباہی کے سلسلے جاری رکھے ہوئے ہیں، اگر عمران خان اس وقت اقتدار عمران خان کے پاس ہو تو منظر کچھ اور ہوتا ہے۔ جرت نہیں تھی، قطعی طور پہ جرت، ایسا جواب ملتا اسے، ایسا سٹینڈ ملتا اسے ریاست پاکستان کی طرف سے کہ اس کی جرت نہ ہوتی۔ 50 میں سے 49 ممالک ایک پلڑے میں ہوتے، عمران خان کی قیادت میں پاکستان اکیلا کافی تھا اسرائیل کے لیے اور امریکہ کو جواب دینے کے لیے۔ میرا خیال ہے اشارتاً یہ کافی ہے، یہ صورتحال جو اسرائیل کے بارے میں نے اپنی معروضات آپ کے سامنے رکھی ہے اور پاکستان افغانستان کے حوالے سے۔ ناظرین اکرام، چونکہ میں اپنے ولاگز میں 1968 سے لے کر جب میں نے شعور کی آنکھ کھولی سے اب تک اپنے ذاتی مشاہدات اور تاثرات کا ذکر کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں اپنی کتاب کے حوالے بھی دیتا چلا جاتا ہوں۔ میدان سیاست میں اپنے طویل اور عجیب و غریب کربلائی سفر کے دوران جو مجھ پر بیتی، کبھی کبھی اس کا ذکر بھی میں کر دیتا ہوں۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی یہ کتاب ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ حالانکہ میں نے اپنے مینیجر سے کہا اور انہوں نے ریفرنس دے بھی دیا، لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ ابہام باقی ہے کہ ابھی تک مجھے سننے والے دوبارہ یہی سوال کر رہے ہیں، اور پھر مجھ سے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں نمبر لکھوا دیجئے۔ ناظرین کرام، اس دور میں میرا شمار ان لوگوں میں ہے، اگرچہ میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں، کہ نہ مجھے فارورڈ کرنا آتا ہے اور نہ مجھے وہ پیسٹ کرنا آتا ہے، کاپی کرنا آتا ہے۔ مجھے کرنا یہ پڑتا ہے کہ میں پہلے اس نمبر پہ جاؤں، اس ادارے کے اس شخص کے نمبر پہ جاؤں جس نے یہ کتاب چھاپی ہے، پہلے اس کا نمبر لکھوں، پھر وہ دیکھ کر یہ ممکن نہیں ہے میرے لیے۔ حیران تو آپ ضرور ہوں گے، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں وہ گاڑی ہوں جو خدا کے سہارے بس چلتی چلی جا رہی ہے۔ میں آپ کو فون نمبرز دے رہا ہوں، آپ ان پہ رابطہ کر کے کتاب منگوا سکتے۔ میری کتاب کا نام ہے کئی سولیاں سر راختی، سانچ پبلیکیشنز نے شائع کی ہے، جس کے پروپرائٹر ہیں امجد منہاس۔ آپ امجد منہاس صاحب کے ساتھ رابطہ کر کے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں آپ کتاب منگوا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ میں ضرور کہوں گا آج کہ کاش کہ یہ کتاب میں نے نہ لکھی ہو، کسی اور نے لکھی ہوتی، میں نے فقط یہ پڑھی ہو، تو میں آپ کو زور دے کر کہتا کہ وہ شخص جسے
عالمی سیاست اور اپنے ملک پاکستان کی سیاست سے رتی بھر بھی دلچسپی ہے اسے یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ جو سمجھنا چاہتا ہے کہ سیاست ہے کیا، اس کا باطن کیا ہے، یہ واقعات کس طرح رونما ہوتے ہیں، جنہیں آپ محب وطن رہنما سمجھتے ہیں، وہ دراصل کیا ہے، وہ کس سیارے سے آئے ہیں اور کون سی بلائیں ہیں، وہ آپ کو اس کتاب کے ذریعے یہ علم ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کے بارے میں فیڈ بیک یہ ہے کہ جس نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، جن کا دعویٰ ہے کتاب پڑھتے انہیں نیند آ جاتی ہے، یہ کتاب وہ ہے کہ اس کے صفحات کھولتے ہی یہ انسان سے چمٹ جاتی ہے، چھوڑتی نہیں ہے۔ یہ سارا بندہ وہ کمبل کو چھوڑنا چاہتا تھا لیکن کمبل اسے نہیں چھوڑتا۔ یہ کتاب اپنے پروں پہ سوار کر کے آپ کو ایسی دنیاؤں میں لے جاتی ہے جن دنیاؤں کا نظارہ آپ صرف اس کتاب کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ ضرور پڑھیے گا، لطف آئے گا آپ کو۔ اجازت دیجیے اور کتاب منگوانے پر کمر بستہ ہو جائیے، ضرور پڑھیے۔ اللہ حافظ۔